بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ کل بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر ابو طالب کے پاس اہل قریش، سرداران قریش حاضر ہوئے اور حضرت ابو طالب کو آمادہ کرنا چاہا، جس پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ابو طالب نے کہا تھا کہ اتنا بوجھ میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اولو العزمی اور پختہ مزاجی کا ثبوت دیا اور اس کا اظہار فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، آپ کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حضرت ابو طالب ایک باوقار اور بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے تھے، بہت معزز آدمی تھے اور بہرحال قریش کے سردار تھے۔ تو انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آب دیدہ ہو جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ابو طالب کے جملوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رونے لگے تھے اور پھر یہ جو جملے ارشاد فرمائے تھے، اس پر ابو طالب کا دل پگھل گیا اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا حوصلہ دلایا کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تبلیغ دین تو جاری رہنی ہی تھی، ابو طالب اگر انکار بھی کرتے تب بھی جاری رہنی تھی۔ جب ابو طالب جب چھوڑ کر چلے گئے دنیا، اس وقت بھی جاری رہی، تو دین تو اس کی تبلیغ تو جاری ہی رہنی تھی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل گیا، یہ اور مزید برآں سونے پر سہاگا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی مشن کو جاری رکھا۔ اب قریش نے دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کو ستایا، ان کے ساتھیوں کو لالچ دیا، کیا کیا، مگر یہ تحریک رک ہی نہیں رہی ہے اور بلکہ یہ کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو قریش نے ایک حربہ اور اختیار کیا، اور وہ حربہ یہ تھا کہ قریش نے عتبہ ابن ربیعہ کو اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی بتوں کو برا کہتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک واحد اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں اور آپ کے حکم کے مطابق چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا سا خزانہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بہت شریف اور بہت اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب کسی خاندان میں آپ کا نکاح کر دیا جائے، آپ کوئی نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی کسی لڑکی سے نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن آپ جو یہ کر رہے ہیں نا، تبلیغ دین، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب عتبہ نے اپنی بات کہہ لی، جس کے لیے وہ قریش کا ایلچی بن کر آیا تھا، قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، قریش کا ترجمان بن کر آیا تھا،
تو جب عتبہ نے اپنی بات کہہ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. عتبہ کا تو رنگ ہی بدل گیا. قرآن سن کر تو اچھے اچھوں کا رنگ بدل جاتا ہے. آج بھی یہی حال ہے. یہ جتنے چھچوندر پھر رہے ہیں نا، کوئی قرآن کی مخالفت، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہ مخالفت کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے. اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیا ہوتا یا انہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہوتا تو یہ مخالفت کو تو چھوڑیے، ان کا مخالفت پر قائم رہنا ہی مشکل ہو جاتا، ان کا باطل پر رہنا ہی مشکل ہو جاتا. ان کا دل ان کو مجبور کرتا کہ یہ قرآن یہ سچی کتاب ہے. جیسا عتبہ، یہ جتنے بھی بڑے شیطان ہیں، یہ اتنے بڑے شیطان شاید نہ بھی ہوں جتنا بڑے شیطانیت پر وہ لوگ آئے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے. وہ تو کھلے عام شیطانیت پر آئے ہوئے تھے، کھلے عام مخالفت پر آئے ہوئے تھے. تو عتبہ نے جب ان آیات مبارکہ کو سنا اور عتبہ یہاں سے واپس لاجواب ہو گیا. عتبہ کوئی جواب ہی نہیں. قرآن کا کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے قرآن کا؟ قرآن نے ایک چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ. ساری دنیا آج تک بھی لاجواب ہے. قرآن نے چیلنج کب کیا تھا؟ 1400 برس سے زیادہ کا زمانہ ہوا، لیکن ساری دنیا آج بھی لاجواب ہے. آج تک قرآن کے جیسی کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی آیت بنا ہی نہیں سکی ساری دنیا، جبکہ سب سے زیادہ کوشش قرآن کو زیر کرنے کے لیے باطل کی طرف سے ہوئی ہے. نعوذ باللہ من استغفر اللہ. لیکن ساری صلاحیتوں، ساری کوششوں کو کرنے کے باوجود وہ آج تک قرآن کے جیسی کوئی آیت بنا ہی نہیں سکے. تو عتبہ بیچارہ کیا بیچتا تھا؟ عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان دونوں آیات کو سننے کے بعد لاجواب ہو گیا اور واپس جا کر قریش کے پاس پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ عتبہ کا رنگ بدلا ہوا تھا. قریش گھبرائے کہ کہیں ایسا تو نہیں، یہ بھی تو نہیں کہیں ایمان لے آیا کہ ہم نے اسے بھیجا تو تھا اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، کہیں ایسا تو نہیں یہ بھی کہیں ایمان تو نہیں لے آیا، اس کا چہرہ متغیر ہے. کہنے لگا، قریش سے اس نے کہا، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ غالب آتے ہیں تو ہماری بھی عزت ہوگی. لوگ کہیں گے کہ بھئی مکے کا ایک جوان غالب آ گیا. اور اگر یہ غالب نہیں آ سکے تو عرب ان سے اپنے آپ ہی نمٹ لیں گے. ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اب عتبہ کا تو چونکہ رنگ تبدیل ہی تھا، وہ پہلے ہی سے ڈر رہے تھے کہ یار کہیں یہ بھی تو ایمان نہیں لے آیا کہیں جا کے. لیکن بہرحال قریش کے سرداروں نے عتبہ کی اس رائے کو پسند نہیں کیا، قبول نہیں کیا اس رائے کو، اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے. تو اس طرح سے قریش دراصل ایک دار الندوہ تھا. دار الندوہ ایک مشورہ کرنے کی ایک جگہ تھی. قریش وہاں جمع رہتے تھے، مختلف امور میں ان کے مشورے ہوتے ہی چلتے رہتے تھے. آج کل ان کا موضوع بحث، موضوع مشورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دن بہ دن ان کی بڑھنے والی مقبولیت، آج کل یہ موضوع بحث تھا. تو یہ ہر دن کچھ نئے نئے مشورے کرتے رہتے تھے، نئی نئی تدابیر سوچتے رہتے تھے، نئے نئے ان کے مشورے چلتے رہتے تھے. کیسے روکا جائے، کیا کریں، کیوں کریں، چلو یوں کر لیں تو ایسے ہو جائے، یہ تدبیر کر لیں تو وہ ہو جائے. ایسے نئی نئی تدبیریں سوچتے تھے. کبھی ابو طالب کے پاس گئے کہ ابو طالب ان کو روک لیں گے کہ ان کے بھتیجے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پلے بڑھیں. اور کبھی اس طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا جائے، کبھی ان کے ساتھیوں کو لالچ دیا جائے، کبھی کسی کو ڈرایا جائے، کبھی کسی پر ضرب لگائی جائے، ان پر ظلم کیا جائے.
اس طرح کی مختلف تدبیریں، یہ سارے کے سارے وہ دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچ سکتی تھی اس میں یہ کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اسلام تو ہے ہی پھیلنے کے لیے، ہر دور میں اسلام مسلمانوں کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آج بھی گزرنا پڑ رہا ہے، اب سے پہلے بھی گزرنا پڑا، آئندہ بھی گزرنا پڑے گا۔ کہیں امن ہے تو کہیں آزمائشیں ہیں، کہیں سکون ہے تو کہیں مشکلیں ہیں، ایسا ہی رہا ہے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے، لیکن اسلام ہے کہ ہر دن پھیلتا ہی رہا، پھیلتا ہی رہا، پھیلتا ہی رہا، اور انشاءاللہ پھیلتا ہی رہے گا جب تک کہ ہر ایک کچے پکے مکان کے اندر، ہر ایک خیمے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جب تک داخل نہ ہو جائے۔ خیر بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ بیان بھی جاری ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات جڑے رہیں، وابستہ رہیں، دیکھتے رہیں اور ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچاتے رہیں کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے، پوری محبتوں اور عظمتوں کے ساتھ دیکھا کریں کہ ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، جو بہت مبارک اور بہت عالی چیز ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔